ان اللہ یحب التوابین، بے شک خدا توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ باطن، سارا مسئلہ باطن کا ہے۔ پروردگار نے اپنے انبیاؤں کو بھیجا اس لیے، اولیاؤں کو کیا کریں؟ پاک کرو ان کو، وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کرو ان کا، صاف کرو۔ یہ ظاہر سے صاف نہیں ہو سکتے، ظاہر کے احکامات بتا دیے، باطن کون صاف کرے گا؟ آج ظاہر میں انسان ترقی یافتہ ہو رہا ہے، آج دنیا کا نظام انسان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے کے جانے کے چکر میں ہے، مارس پہ جا رہا ہے، نیا جو ٹیلیسکوپ ہے اس نے جو ہے وہ 1000 گلیکسیز، پتہ نہیں کتنے ملین ایئرز جو ہے وہ ڈسٹنس سے تصویریں کھینچ لی ہیں۔ کہاں جا رہا ہے انسان؟ کتنی ترقی کر رہا ہے، لیکن اپنے باطن میں جھانک کر، جو کہ کلومیٹر بھی نہیں ہے، میٹر بھی نہیں ہے، وجود سے جڑا ہوا ہے، اس میں جھانک کے نہیں دیکھتا۔ ملا حسین کلی ہمدانی جو کہ بہت بڑے عارف اور ولی دین تھے نجف اشرف میں، کہ جنہوں نے 300 ولیوں کو بنایا، شخص اس زمانے میں مشہور تھا کہ لوگوں کو تنگ کرتا تھا، اذیت کرتا تھا، اور لوگ اس کو دیکھ کر بھاگ جاتے تھے، اس لیے لوگوں نے اس کا نام عبد فرار رکھا ہوا تھا، جو دیکھتا تھا بھاگ جاتا تھا۔ ایک دن مولا امیر کے صحن میں ملا حسین کلی ہمدانی کے سامنے آ گیا اور دیکھا کہ وہ کھڑے ہوئے ہیں۔ کہا آپ کو پتہ نہیں میرا نام کیا ہے؟ کہا کیا نام ہے؟ کہا عبد فرار۔ نفس جب گرم ہو اور روح کمال پہ پہنچی ہوئی ہو، ایک جملہ نہ صرف دنیا بلکہ آخرت بدل دیتا ہے۔ ایک جملہ، صرف یہ کہا تمہارا فرار کس سے ہے؟ اللہ سے یا اس کے رسول سے؟ بس یہ کہا اور چلے گئے، چھوڑ دیا اس کو۔ دوسرے دن جب اپنے مدرسے میں آئے، شاگردوں کا آج درس نہیں ہے، آج ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا جنازہ ہے، انہوں کو پتہ نہیں کون ولی ہے۔ جب گئے تو دیکھا تو عبد فرار کا گھر ہے، تعجب کیا، اس کی زوجہ سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ کہا جب سے کل گھر واپس آیا تھا تو ساری رات کمرے میں بیٹھا رہا، صرف ایک ہی جملہ تکرار کر رہا تھا، میرا فرار کس سے ہے؟ اللہ سے ہے یا رسول سے ہے؟ اور صبح جب اٹھا تو مردہ پایا گیا۔ عزیزان محترم، باطن کو ایک یقظہ چاہیے، ایک بیداری چاہیے، ایک تلنگو، ایک چوٹ چاہیے تھوڑی سی زندگی۔ یہ جس کو لگ جاتی ہے وہ بیدار ہو جاتا ہے۔ اسے بڑے بڑے حادثے نہیں چاہیے، اسے کوئی زندگی میں ایک نوک چاہیے بس، اور یہ نوک ہر کسی کے باطن پر خدا کرتا ہے، لیکن ہم غافل رہتے ہیں۔ کھٹکھٹاتا ہے وہ۔ آغا پناہیان کہتے کہ میں گاڑی میں جا رہا تھا، سگنل پہ گاڑی رکی، اسے رکتی ہے، پھول بیچنے والا شخص اس نے شیشے پہ نوک کیا، تو میں نے اسے اشارہ سے کیا کہ مطلب نہیں چاہیے مجھے، نہیں۔ اس نے کہا نہیں شیشہ تو نیچے کریں۔ میں نے نیچے کیا، کہا میں آپ کو بیچ تھوڑی رہا تھا، میں تو آپ کو ہدیہ دینا چاہ رہا تھا۔ کہا سگنل کھل گیا، میں نکل گیا، میں سر جھکا کر گھر آیا کہ خدا بھی ہماری زندگی میں کھٹ کھٹ کر رہا ہے اور ہم اس کو اگنور کر رہے ہیں کہ نہیں، نہیں چاہیے، نہیں چاہیے۔ وہ کچھ دینا چاہتا ہے۔ یہ باطن وہی صحیح کر سکتا ہے۔ دنیا کے پاس نہ ایم آر آئی ہے، نہ کرونا ٹیسٹ ہے کہ چیک کر کر بتائے کہ کتنا کرونا ہے آپ کو۔ اسے اللہ کے ولی بتا سکتے ہیں کہ اس میں وائرس کی مقدار کتنی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں اپنے باطن کو صحیح کریں، عزیزان محترم کو توجہ کریں، ہمیں اس دنیا کے معاملات میں سے تھوڑا سا، جہاں ہم پوری ہر چیز کو فوکس کرتے ہیں، زوم کر کے دیکھتے ہیں، تصویر کھینچتے ہیں،
موبائل بھی ہر سال بڑھتا جا رہا ہے، 12 میگا پکسل، اب تو 45 میگا پکسل آ گیا ہے. پھر ہم زوم کر کے دیکھتے ہیں پکسل پھٹ رہا ہے کہ نہیں پھٹ رہا. کبھی اپنی ذات کو بھی زوم کر کے دیکھیں، زوم کریں، اور یہ زوم رات کی تنہائی میں ہوگا. یہ شور میں زوم، شور میں تو ہم خود کھو چکے ہیں. ہم اپنے آپ کو بھی ڈھونڈنا چاہیں ملیں گے نہیں، ہم گمشدہ ہیں. ہم رات کی تنہائی میں جب عالم سو رہا ہو اور ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، اس میں اپنے وجود کو تلاش کریں. اور اگر چاہتے ہیں کہ چمک کر اس عالم کے لیے روشن ہوں تو شب کی تنہائی میں قرآن کی تلاوت کریں. یہ نور وجود سے اس عالم کو دکھائے گا. اذانم باطن، سارا مسئلہ اسی کا ہے. یہ جن کے صحیح تھے ان کی گردنوں پہ تلواریں رکھی رہیں، انہوں نے امام کو نہیں چھوڑا، کیونکہ باطن جانتا ہے امام کون ہے.